تو شرعی اعتبار سے یہ قتل کرنا غلط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ کام آپ نے غلط کیا ہے، یہ کام غلط کیا ہے، یہ علماء کرام کو سبق ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، وہاں سے مدرسے کو زیادہ آمدنی ہوتی ہے، وہ چاہے کتنی بڑی غلطی کر دے، کتنی بڑی غلطی کر دے، ہم ٹوک نہیں سکتے۔ ہاں ٹوکیں گے تو سیٹھ جی ناراض ہو جائیں گے، ٹوکیں گے منع کریں گے تو سیٹھ جی ناراض ہو جائیں گے، چندہ ہمارا بند ہو جائے گا۔ ارے چندہ بند ہو جائے گا ایک سیٹھ جی کا، اللہ تعالیٰ 10 سیٹھ جی تمہارے لیے راستہ کھول دیں گے، 10 سیٹھ جی تمہارے لیے راستہ کھول دیں گے اور 10 جگہ سے راستہ کھلے گا۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ مولانا کیا بولتے ہیں؟ مصلحت کے تقاضا ہے، مصلحت کا تقاضا ہے، ہر جگہ بات نہیں کرنی چاہیے، ہر جگہ نہیں۔ ارے اللہ کے بندے غلطی آج ہو رہی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں مصلحت کا تقاضا، مصلحت کا تقاضا۔ مصلحت کی جب اللہ نے ہم کو اسی کے لیے پیدا ہی کیا ہے اور ہم نے علم حاصل کیا اسی کام کے لیے اللہ نے ہم کو رکھا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ جب تم پڑھ کے آؤ تو اپنی قوم کے لوگوں کو سچی بات بتاؤ۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بتاویں تو وہ مان ہی لے۔ اللہ کہتے ہیں لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے یحذرون، ہو سکتا ہے تمہاری بات وہ مان لے، تو تمہاری بات مان لے تو وہ بھی اپنی جنت بنا لیا اور تمہارے نام اعمال کے اندر بھی ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن اگر نہ مانا تو وہ تو جہنمی بنا، لیکن تمہارے نام اعمال کے اندر تو ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے تمہارا کام کہنا ہے لَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو سچی بات بتاؤ۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مصلحت اسی میں، مصلحت اسی میں ہے۔ بہت سے علماء سے سنا ہے، ہم کیا کہتے ہیں جیسے آج اس زمانے کے اندر ایسی بارات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بارات جا رہی ہے، آگے وہ کیا آرکیسٹرا والا وہ لگا ہوا ہے، پیدل لوگ چل رہے ہیں اور پیچھے علماء کرام کی ایک جماعت بھی جا رہی ہے بارات۔ اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ساری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں نا۔ جو علماء کرام اس میں شرکت کر رہے ہیں یہ عوام کی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ علماء وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں، اس لیے کہ ان کے اس عمل سے علماء کو دلیل، عوام کو دلیل ملے گی کہ فلانے علماء کرام اس میں موجود تھے، انہوں نے نہیں منع کیا، اگر غلط تھا تو وہ منع نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی یہ حال آج ہم علماء کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط کے باوجود خلاف شرع کام دیکھا تو کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بے قصور آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے پھر اس پر کہا کہ کیا میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو صبر نہیں ہوگا؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام معافی نہیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو کام غلط کیجئے گا ہم تو ٹوکیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کیجئے گا کہ آپ کی غلطی پر ہم ٹوک دیں تو آپ ہم کو اپنے مکتب سے اخراج کر دیجئے، نکال دیجئے، لیکن آپ غلط کیجئے گا تو ہم ٹوکیں گے، ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ غلط کیجئے گا تو ہم ٹوکیں گے، اگر آپ غلط ہو تو آپ ہم کو نکال دیجئے، یہ منظور ہے، لیکن ہم خاموش رہنے والے نہیں ہیں، ہم چپ رہنے والے نہیں ہیں۔ جو آپ غلطی ہوگی تو ہم اس کی نشاندہی کریں گے اور ہم کہیں گے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ یہ سبق ہے علماء کے لیے۔ آج ہم علماء کرام یہی کرتے ہیں کہ عوام کچھ بھی کر لے۔ اتنی جگہ تجربہ ہوا ہے، ایک جگہ جنازے میں گیا، جنازے میں شرکت کے لیے جنازہ پڑھانے کے لیے دعوت دی گئی تھی، گیا جنازہ پڑھانے، صبح 9 بجے جنازے کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا وقت ہو گیا، اب تک جنازہ تیار نہیں
نہیں ہوا. کیا بھائی کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے؟ کہتے تختہ چرا رہا ہے اسی میں دیر ہو گئی، لوہار دیر سے ملا. جی میں نے کہا کہ بھائی یہ تختہ دینا کون سا سنت ہے؟ یہ کہاں سے یہ سنت آگے؟ کون سا سنت ہے تختہ دینا؟ حدیث کے اندر تو آتا ہے بانس دینا. گھٹ سے اس میں سے ایک آدمی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بانس تھا. میں نے کہا نا بانس تو نہیں تھا، آرا مشین ہر گھر میں لگی ہوئی تھی. ہاں بانس نہیں تھا، آرا مشین ہر گھر میں تھی، تختہ چراتا تھا. اللہ کے بندے بانس جب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کا وجود نہیں. جو تمہاری تخلیق ہے جو مصنوعی چیز ہے اس کا وجود تھا وہاں. دوسرے آدمی کہتے ہیں بڑا مجمع تھا، دوسرے آدمی کہتے ہیں مولانا فلانے مولانا صاحب تھے تختہ دیا گیا، فلانے مولانا صاحب سے تختہ دیا گیا، فلانے مولانا صاحب سے تختہ دیا گیا، کسی نے منع نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. میں نے کہا جی جتنے کا آپ نے نام لیا مولانا مجاہد الاسلام صاحب قاسمی کا نام لیا، انہوں نے حضرت مولانا اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رانچی مدرسہ حسینیہ کے ناظم صاحب کا. میں نے کہا کہ اولن تو یہ ہے کہ مولانا اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو رہتے تھے کہاں؟ شہر میں. تو شہر میں بانس کا ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر تختہ اس مجبوری میں دیا گیا ہوگا. تو اب وہاں پر وہ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ دوسرے مولانا مجاہد الاسلام صاحب کی آپ بات کرتے ہیں، یا تو آپ ان کو دکھلائے نہیں ہوں گے کہ قبر کو ہم کس چیز سے پاٹ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا، یا نہیں تو پتہ چلا ہو تو پھر وہ شہر ہی ہوگا جہاں پہ بانس کا ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے. بات لمبی میں نہیں کرنا، مختصر یہ ہے کہ لوگ اس طرح اس کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نے کیا. اور اللہ کا فضل ہے جب ان کو سمجھایا گیا وقت پر، اللہ شاہد ہے تختہ چیرا ہوا رکھا رہ گیا اور گھر کے لوگوں نے پھر نیا انتظام کیا اور بانس کاٹ کر کے بانس دیا. وقت پر بتایا گیا تو دیا گیا، ہوا اس پہ عمل. تو آج ہم اپنے علم کو چراتے ہیں، اور کیا ہوا آج یہود و نصارہ جو گمراہ ہم کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو انہوں نے چھپایا، اور جو اپنے نفس کا علم ہوتا تھا، من چاہی بات ہوتی تھی وہ بتاتے تھے، اور اللہ کی من چاہی بات کو چھپاتے تھے. آج ہم علماء وہی کر رہے ہیں. تو اب بتائیے جو کام یہودیوں کا تھا وہ کام آج ہم علماء کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ وہی کام آج ہمارا ہو رہا ہے. تو جو حشر ان کا اللہ نے کیا، کتنی مرتبہ ان کے اوپر عذاب آیا، کتنی مرتبہ ان کی تباہی ہوئی. تو آج وہ عذاب میرے سر پہ آ رہا ہے، آج وہ عذاب میرے سر پہ آ رہا ہے. آج ہم علماء اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم کہیں پر بھی خواہ بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو. ایک بات اور میں کہا کرتا ہوں جو عوام کے اندر بہت مشہور، بہت پہلے سے کہتے ہیں نا، اور علماء کرام بھی بات کرتے ہیں، خطائے بزرگاں گرفتن خطا. کوئی بڑا آدمی غلطی کرے تو اس کی غلطی کو ظاہر نہ کرو، اس کا یہ مطلب لیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. آپ لغت دیکھ لیجئے جا کر کے، گرفتن کے معنی جہاں پکڑنا ہے وہاں اس کی پیروی کرنا بھی ہے. تو خطائے بزرگاں گرفتن خطا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی بڑا غلطی کر لے تو اس غلطی کا اتباع کرنا یہ ہمارے لیے جائز ہے. اس قول کا یہ مطلب ہے خطائے بزرگاں گرفتن خطا. ہمارا کوئی بڑا غلطی کر رہا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ وہ غلطی کر رہا ہے تو جائز ہی ہوگا، ہم بھی اس کام کو کریں. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اگر انسان کلام شیئن بعدہا فلا تصاحبنی قلب لقل من لدنی عذرا، کہ او خضر اگر اس کے بعد ہم پوچھ لیں تو ٹھیک ہے، آپ ہم کو اپنے مدرسہ سے نکال دیجئے، اپنی تعلیم گاہ سے نکال دیجئے، ہمارا اخراج کر دیجئے، لیکن خلاف شرع کام کیجئے گا تو ہم ٹوکیں گے.
وہاں جا کر کے علم حاصل کرنے گئے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ خلاف شرع کام ہوگا تو ہم تو ٹوکیں گے، ہم تو چھوڑیں گے نہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ ہم کو نکال دیجئے یہ منظور ہے، لیکن ہم چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد باتیں وہی ہوا، وہاں سے پھر سب لوگ چلے، ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں کے لوگوں سے کہا بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، ہم لوگوں کو کھانا کھلا دو۔ تو اس گاؤں کے لوگوں نے کہا اچھا ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے کسی مسافر کو کھانا کھلانے کا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں کو کھانا کھلانے سے گاؤں والوں نے انکار کر دیا، ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے کہ ہم آپ کو کھانا کھلا دیں، آپ جدھر سے آئے ہیں تشریف لے جائیے، ہم آپ کو کچھ نہ دیں گے۔ چلے آگے آگے، جب گاؤں کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، گرنے کے قریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، یہ حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا ظلم کیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس گاؤں کے لوگ ایسے بد اخلاق جو پانی پلانے کو بھی تیار نہیں، کھانا کھلانے کو بھی تیار نہیں، اور اس گاؤں کے لوگوں کا اتنا بڑا کام آپ نے کر دیا کہ دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو آپ نے کھڑا کر دیا۔ اگر آپ کو علم تھا کھڑا کرنے کا، آپ جانتے تھے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ جس کی دیوار تھی اس کو بلا لیتے، اب بلا کر کے کہتے بھائی تمہارا یہ کام کر دیتے ہیں، اس کی اجرت میں ہم کو کھانا کھلا دو، اتنا تو کر سکتے تھے، لیکن یہ بھی آپ نے نہیں کیا، بلا اجرت لیے ہوئے بغیر کچھ کہے ہوئے اس کی دیوار کو بنا دیا۔ سمجھا؟ اس کے بعد خضر نے کہا کہ بس آجا پھر آپ کو بینی ہو بینی، چلو چھٹی، اب تمہارا اخلاق، اب ہم تم کو اپنے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نکال دیا۔ تو یہ مختصر یہاں تک کا واقعہ ہوا۔ اب اس کی تفصیل آگے ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، کشتی میں کیوں سوراخ کیا، اس کے بعد دیوار کو کیوں سیدھا کیا، بچے کو کیوں قتل کیا، وہ آگے اس کا تذکرہ ہے۔ مختصراً میں بتا رہا کشتی میں سوراخ اس لیے انہوں نے کیا، جو حکمت بتائی بعد میں انہوں نے کہ ارے یہ فکانت لمساکین، یہ کشتی غریبوں کی تھی، مسکینوں کی تھی، جو اس کو دریا میں چلا کر کے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا تھا، اور جدھر یہ کشتی جا رہی تھی ادھر کا بادشاہ بڑا ظالم، اچھی چیز کسی کی دیکھتا تو اس کو ہڑپ لیتا تھا، قبضہ کر لیتا تھا۔ اس لیے میں نے توڑ دیا کہ کشتی کا مالک اس کی مرمت کرائے گا، اب مرمت کرا کے اپنے بال بچوں کی پرورش کرے گا، نئی کشتی ہوگی تو اس کو چھین لے گا، تو اب یہ بیچارے کیا کریں گے؟ اس لیے نئی کشتی کو میں نے سوراخ کر دیا، گرم پانی لے گیا، کشتی میں سوراخ کر دیا، اور بچے کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اور یہ بچہ آگے چل کے بڑا شیطان بننے والا تھا، اور یہ خطرہ تھا کہ اپنے بیٹے کے اقتداء میں بیٹے کی شیطانی میں شریک ہو کر اس کے ماں باپ بھی کافر نہ بن جائیں، اس لیے میں نے بچے کو قتل کیا، اور دیوار کو اس لیے سیدھا کیا کہ وہ یتیم بچے کی دیوار تھی، اور ماں باپ اس کے انتقال کر چکے ہیں، اور اس دیوار کے اندر اس کا خزانہ مدفون ہے، اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ اس کو قبضہ کر لیتے، اس لیے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا اپنی دیوار کو گرائے گا، اپنا خزانہ حاصل کر لے گا، وہ ضائع نہ ہو، یہ حکمت بتاتا۔ تو بہرحال اس واقعے کے اندر طلبہ کے لیے یہ تعلیم ہے کہ حصول علم کے لیے سفر کرنا ضروری ہے، دوسرے حصول علم کے لیے جہاں ہم جائیں گے وہاں کی شرط ماننا ضروری ہے، وہاں کی شرط کے مطابق ہمیں رہنا ہے، اور علماء کے لیے یہ سبق ہے کہ جہاں خلاف شرع کوئی عمل دیکھو تو اسی وقت ٹوکنا تمہارے لیے ضروری ہے، اسی وقت منع کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اللہ کہتے ہیں لعلہم یعذرون، شاید کہ وہ
لیکن میرے ذمہ واجب ہے، فرض ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے کہ ہم اس کو ٹوکیں، لیکن آج تو ٹوکیں گے کیا، ہم تو اس میں شرکت بھی کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تمہارے سامنے خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہو تو ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دو، نہیں زبان میں طاقت ہے تو زبان سے روکو، منع کرو۔ میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ہاتھ میں طاقت جہاں پہ رہنے والے ہیں، مثلا یہ راجو پٹی میں، تو راجو پٹی کے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ سے مراد جو عہدے دار ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ شرعی اعتبار سے کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اور یہاں کے جو علماء کرام ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وقت وقت کہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا مانو، اور دل سے برا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ہم اس میں شرکت تو نہیں کریں گے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، کہیں بھی کسی بھی مسئلے کے اندر شرکت بھی ہم علماء کرام کی ہوئی، کہا کہتے ہیں مصلحت کا تقاضا ہے، نہیں جائیں گے تو پورا معاشرہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، معاشرہ ناراض ہو کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ خدا ناراض ہوگا تو ہمارا بگڑ جائے گا، لیکن ہم معاشرے کو راضی کرنے کے لیے اپنے خدا کو ناراض کرتے ہیں، معاشرے کو راضی کرنے کے لیے نبی کو ناراض کرتے ہیں، معاشرے کو راضی کرنے کے لیے ہم معاشرے کے طریقے پر اور ان کی بدعات و رسومات اور خرافات کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس واقعے کو سنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی غلطی کر رہا ہے تو تم پر فرض ہے غلطی کرنے والے کو کہو، ماننا نہ ماننا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ طلبہ عزیز جو یہاں بیٹھے ہیں، آج ہم اور آپ کا کیا ہے، ابا بیمار ہو گئے، ابا نماز نہیں پڑھتے، چاہے ہم مولانا صاحب ہیں، ابا ہمارے میں نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، کبھی نہ کہہ سکتے۔ اور ابا بیمار ہو گئے، بخار لگا تو اب خبر جائے گی تو دوڑے ہوئے مدرسہ سے آئیں گے، ارے کیا ہوا، ابا بیمار ہے، ان کو ڈاکٹر کے ہاں لے جائیں۔ تو جسمانی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہوائی جہاز سے سفر کر کے آ جاتے ہیں، اور روحانی بیمار ہے ابا، نماز نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، اس کے لیے کبھی ابا کو کہتے بھی نہیں کہ ابا نماز پڑھیے، کبھی کہتے بھی نہیں۔ عزیزو، تم لوگوں سے یہ امید کرتے ہوئے میں کہتا ہوں، جب آپ اپنے اپنے گھر جائیں، یہاں جو آپ نے پڑھا ہے، اگر ابا نماز نہ پڑھتے ہو، امی نماز نہ پڑھتی ہو، دادی نماز نہ پڑھتی ہو، تلاوت نہ کرتی ہو، پاک صاف نہ رہتی ہو، کہو امی آپ نماز نہ پڑھیے گا تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم روس جائیں گے، روس جاؤ، کہہ دو ابا سے آپ نماز نہیں پڑھیے گا تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کا لایا ہوا کپڑا ہم نہیں پہنیں گے، نکال کر کے پھینک دو، ماں کو کہہ دو آپ نماز نہیں پڑھو گے تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس طرح سے ماں باپ کو مجبور کرو، تمہاری محبت میں ممکن ہے وہ بھی تمہارے اس عمل سے نمازی بن جائے، وہ بھی تمہارے اس عمل سے دیندار بن جائے۔ تو جب تم نے دین سیکھا ہے تو ابا بیمار پڑتے ہیں جسمانی تو بیٹھ کر روتے ہو کہ ابا مر جائیں گے تو کیا ہوگا، اور ابا روحانی بیمار ہیں، دوزخ کی راہ میں جا رہے ہیں، تو بیٹھ کر کے نہیں رو گے، بیٹھ کر رو، اللہ سے مانگو بھی اور ضد بھی کرو، کہو کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہم نے علم حاصل کیا ہے، یہاں جو ہم آئے ہیں وہ اسی کام کے لیے، جس علم کو حاصل کیا ہے اس علم کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہم دوسرے کو پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان
بلغوا عنی ولو آیا، ہماری ایک بات تم کو معلوم ہو تو دوسرے کو بتا دو، دوسرے کو سمجھا دو۔ اگر ہم نہیں بتاتے وقت پر تو اسی کو کہتے ہیں کتمان علم، اپنے علم کو چھپانا۔ جو کتمان علم کے شکار اس زمانے میں ہمارے علماء کرام، ہم علماء کرام 75% اس میں ملوث ہیں کہ اپنے علم کو چھپاتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے من کتم علمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، جو آدمی اپنے علم کو چھپاتا ہے، حقیقی بات لوگوں کو نہیں بتاتا ہے، قیامت کے دن ویسے عالم کو آگ کا لگام پہنا دیا جائے گا، آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ تو ہم بھی اپنے لیے عذاب مول لے رہے ہیں کہ ہم اپنے علم کو چھپا کر کے لوگوں کو سچی بات بتاتے نہیں، تو قیامت کے دن آگ کا لگام ہمارے لیے تیار ہے، اور ہم نے جس کو بتایا نہیں وہ بھی بیچارہ کیا ہے، وہ بھی جہنم کی راہ پہ جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس تبلیغ کے لیے، جس کام کے لیے پتھریں کھائی، گالیاں سنی، گالیاں سن کر کے سر پہ آپ کے کوڑے ڈالے گئے، لیکن پھر بھی آپ اپنے عمل سے تو باز نہیں رہے، عمل کرتے رہے۔ طائف کا واقعہ معلوم ہوگا، کتنا آپ کے اوپر پتھر چلایا گیا کہ آپ کا جسم لہو لہان ہوا، جوتا جو ہے خون سے تر ہو گیا، جو جوتے آپ پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی قوم کو برا نہیں کہا، کیا کہا؟ اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو، میری اس قوم کو ہدایت دے دیجئے، یہ ابھی ہمیں پہچانتے نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی مجھے ڈنڈا بھی مار دے تو ہم دعا کر لیں اللہ سے، اللہ یہ ابھی ہم کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کو آپ ہدایت دے دیجئے، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ کوئی صاحب اگر ہماری شان کے خلاف ایک بات کہہ دے بس تو ہمارا پاڑا گرم ہو جاتا ہے۔ ابھی پڑھا ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل اپنے نفس کو ایسا مار چکے تھے، ان کا ایک واقعہ مختصر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہی بیٹھ کے واز کر رہے تھے، ایک صاحب چونکہ کفر و شرک اور بدعت کے خلاف ان کا بیان زیادہ ہوتا تھا، اور اس زمانے میں بھی بدعتی بہت تھے۔ ایک بدعتی کھڑا ہوا بیچ میں اور کہا کہ او مولانا صاحب چپ رہیے، کیا بات ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں۔ کن کو کہا؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، میں نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں۔ اگر ہم کو کوئی کہہ دے، آپ کو کہہ دے تو کیا جواب ہوگا؟ وہ ایک مرتبہ کہا ہم 1000 گالی دے دیں گے اس کو، اور اگر طاقت ہوگی اور ڈنڈے بھی چلا دیں گے، اس کا سر پھاڑ دیں گے، اسے قتل کر دیں گے، چاہے ہمیں کورٹ میں جانا پڑے، سب کچھ۔ لیکن حضرت شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ حرامی ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کو روایت غلط پہنچی ہے۔ بہت اطمینان سے کہا بھائی صاحب آپ کو روایت غلط پہنچی ہے، میری اماں کا جو نکاح ہوا تھا تو نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب بھی ابھی زندہ ہیں، اور نکاح میں گواہ جو شریک تھے وہ گواہ بھی ابھی زندہ ہیں، دہلی میں ان کا مقام ہے، دہلی میں وہ رہتے ہیں، اور اس کو کہا کہ جا کر کے ان سے پتہ لگا لیجیے کہ میری ماں کا نکاح فلاں نے پڑھایا تھا، فلاں گواہ تھے، تو جب ان کا نکاح ہوا تو ہم حرامی کیسے ہوئے؟ آپ کو کوئی غلط نہ لیا ہے، ایسا اطمینان سے جواب دیا۔ تو میرے بھائی کبھی کبھی کڑوی کسیلی ہم علماء کرام کو سننی بھی پڑتی ہے اور سنا بھی ہے، تو اس کو بھی برداشت کرنا ہے، لیکن حق بات وقت پہ کہنا اس کا تحیہ کر لے علماء کرام، اور سب سے پہلے خود اس کا عامل بن جائے تو یقین مان لے آج جو ہماری حالت ہندوستان کے اندر بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ حالات ہمارے پیدا کر دیں گے کہ کل ہو کر کے ہم حاکم بنیں گے، اللہ ہمارے ہاتھ میں حکومت دے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے،
وہ مغلوب نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے انتم العالون ان کنتم مومنین, تمہارا ہی سب اونچا رہے گا, شرط ہے کہ تم مومن بن کے رہو. تو اس لیے ہم علماء کرام سے بھی درخواست کریں گے اور عوام سے یہ درخواست ہوگی کہ علماء کرام جو کہیں اس کو دل پر لیتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. دوسرے کام کو سیکھنے کے لیے تو جاتے ہیں, نماز سیکھنے کے لیے کسی کو توفیق ہوتی ہے کہ جائیں مولانا سے پوچھیں مولانا نماز کا فرض کتنا ہے, واجب کتنا ہے, سنت کتنا ہے. نہ جاتا ہے کوئی پوچھنے. بیٹا کی شادی کریں گے تو پوچھیں گے کتنا بارات لے جائیں, کہاں کہاں سے گاڑی لے جائیں, کون سی گاڑی کریں. لیکن کوئی ایسا آدمی مل جائے جو کہے کہ نماز میں فرض کتنا ہے, واجب کتنا ہے, جو سنت کتنا ہے, نا یہ تو کہیں گے کہ ارے ہم تو خاندانی نمازی ہیں, خاندانی نمازی ہیں, اس لیے مولوی صاحب سے زیادہ تو ہم ہی جانتے ہیں کہ ہمارے استاد کے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں. ہمارے استاد کے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ لطیفہ سناتے تھے. لطیفہ نہیں واقعہ وہ صحیح تھا. جب میں پڑھ رہا تھا ان کے پاس نور الانوار کے سبق میں حضرت نے بتایا تھا اسی دن کا واقعہ کہ کیا بتاویں. آج ایک واقعہ پیش آیا, نماز میں پیش آیا, کل صبح کو سبق میں حضرت نے بتایا کہ ہماری مسجد میں, ایک مسجد میں امام کرتے تھے, مظفرپور میں ایک مسجد ہے, فلک میدان مسجد تھی. اس مسجد کے وہ امام کہتے عشاء کی نماز پڑھائے, نماز پڑھ کے سنت پڑھ رہے تھے, سنت پڑھ رہے تھے. ہمارے بغل میں ایک بڑے میاں بڑھاؤ سنت پڑھ رہے تھے, تو جتنی دیر میں ہم 2 رکعت پڑھے اتنی دیر میں وہ 7 رکعت پڑھ کے فارغ جی اتنا تھے. تو نماز سے فراغت کے بعد میں نے کہا چچا ذرا ادھر آئیے گا. قریب بلایا, ان کو کہا کہ چچا نماز ذرا اطمینان سے پڑھنی چاہیے, سکون کے تعدیل ارکان کے ساتھ ٹھہر کے. سمجھانے کے انداز میں کر رہے ہیں تو بڑھوا کیا کہتا ہے, ہاں جا نیا مولوی ہوا, نماز پڑھنے آتا نہیں, ہم ہی کو نماز پڑھانے سکھانے آیا. نیا مولوی, نیا مسئلہ. ہمارا باپ نمازی, ہمارا دادا نمازی, ہمارا پردادا نمازی, ہم تو خاندانی نمازی ہیں. تو نماز پڑھنے ہم کو آئے گا کہ تم کو آئے گا؟ ہم کو جب نماز پڑھنے آتا ہے تو ہم کو نماز پڑھنے میں اسرتا ہے, ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں. تم لوگ تو نئے نمازی ہو, نماز پڑھنے نہیں آتا اسی لیے دیر لگتی. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی. لیکن بہرحال ان کا کام تم سمجھانا تھا, سمجھا دیا. کہا مانے نہ مانے وہ جانے. آج ہمارا یہی حال ہے, کتنی بڑی غلطی مسجد کے اندر کر رہے ہیں. آج نوجوان لڑکے خاص کر وہ پینٹ شرٹ پہننے والے, میں کہتا ہوں اس میں 90% ایسے نوجوان لڑکے جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اتنا چھوٹا کرتا پہنتے ہیں, جب رکوع میں گئے پینٹ نیچے اور ان کا شرٹ ٹی شرٹ وہ اوپر, اور بیچ میں کھلا میدان نظر آتا. پوچھ لیجیے علماء کرام سے, پوچھ لیجیے علماء کرام یہاں موجود ہیں, اگر وہ سطر کھل گیا ایک رکن کے بقدر تو وہ نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی. لیکن وہ نوجوان اولن تو یہ ہے کہ ان کو کوئی کہتا نہیں, اور فرض بالمحال کبھی کسی نے کہہ دیا تو اس کو وہ اپنے ذہن میں لیتے نہیں, وہ کرتے نہیں. اس لیے علماء کرام کا کام بہرحال کرنا ہے, ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کریں اور کہیں بھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی, آپ کو بھی, اور سارے عالم کے اہل ایمان کو, اور خصوصاً علماء اور طلباء کو اس واقعے نے جو سبق دیا ہے اس سبق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.